گزشتہ ویڈیو سے آپ کو واضح ہو چکا ہوگا کہ یہودی دجال کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، لیکن یہودیوں کے اس نظریہ کے برعکس ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہودی دجال کو اس کی طاقتوں کی وجہ سے اپنا آقا اور رہنما مان لیں گے۔ اب پتہ چلتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کریں گے۔ لہٰذا آج دنیا میں جتنی بھی بدامنی ہے وہ یہودیوں کی جانب سے اس لیے پھیلائی جا رہی ہے کہ جلد از جلد اپنے مسیحا کو دنیا پر حکمران دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسرائیل کا قیام بھی دجال کے استقبال کی پہلی باقاعدہ تیاری کی وجہ سے ہے۔ یہودی دجال کو ایک خوبصورت اور خوبرو نوجوان مانتے ہیں، لیکن اسلام کے نزدیک دجال ایک بدصورت اور کانا شخص ہوگا۔ اس کے بال گھنگریالے ہوں گے جیسے اس کے سر سے سانپ لٹک رہے ہوں۔ اس کی رنگت سرخی مائل سفید ہوگی۔ اس کی پیشانی اور گردن زیادہ موٹی چوڑی ہوگی۔ اس کا قد چھوٹا ہوگا اور کمر میں کب ہوگا۔ اس کے باوجود وہ بہت طاقتور ہوگا۔ وہ عام انسانوں کی طرح نہیں چل سکے گا۔ دجال ایک مرد ہوگا اور اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوگا۔ اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے بیچ کافر لکھا ہوگا۔ ایک دفعہ امام برزنجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دجال کے نسب کے بارے میں فرمایا تھا کہ دجال جنات پر قابو رکھتا ہے جس نے جنات کی نسل میں شادی کی تھی، اور دجال کے آباء و اجداد کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے ہے۔ وہ مزید فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو قید کیا تھا تو ان جنات میں دجال کی بیوی اور اس کے آباء و اجداد بھی شامل تھے، لیکن اس فرمان کے باوجود دجال کی پیدائش اور اس کے والدین کا ہونا یا نہ ہونا ایک ایسا معمہ ہے جس کے بارے میں کوئی بھی وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ناظرین گرامی، پاکستان کے ایک معروف اسلامی اسکالر کے ایک آرٹیکل کے مطابق دجال کی پیدائش اس وقت ہو گئی تھی جب زمین پر جنات کی حکومت تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ دجال انسان، جانور اور جن کے ملاپ سے وجود میں آیا تھا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین پر بھیجا تو فرشتوں نے اللہ کے حکم کے مطابق جنات اور انسانوں کے درمیان ایک پردہ قائم کر دیا، جس سے انسان اور جنات کی دنیا الگ الگ ہو گئی۔ فرشتوں سے جنگ کے بعد جنات کو مختلف جزیروں میں قیدی بنا لیا گیا تھا، لیکن ان میں سے کچھ جنات ایسے بھی تھے جنہوں نے فرشتوں سے بدلہ لینے کا سوچا۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک جن نے ایک انسان سے جنسی ملاپ کرنا چاہا، لیکن وہ ان دونوں مخلوقات کے درمیان حائل رکاوٹ کی وجہ سے ایسا نہ کر پایا۔ اسی دوران جساسہ نامی ایک اور مخلوق جو کسی جانور کی نسل سے تھی، اس نے ان دونوں کے درمیان اولاد کے حصول کے لیے خود کو پیش کیا، اور اس طرح انسان اور جن کا تخم جساسہ کے پیٹ میں پلنے لگا، اور اس طرح ایک تیسری مخلوق پیدا ہوئی جسے دجال کہا جاتا ہے۔ پھر دجال کو فرشتوں نے زنجیروں سے باندھ لیا تاکہ دنیا دجال کے شر سے محفوظ رہ سکے۔ ناظرین گرامی، دجال ایک قسم کی انوکھی مخلوق ہے جس کو جساسہ کے ذریعے تمام خبریں ملتی رہتی ہیں، کیونکہ جساسہ ایک ایسی مخلوق ہے جو زمین اور سمندر سمیت ہر جگہ پر رہ سکتی ہے۔ بہرحال اس آرٹیکل میں کتنا سچ ہے یہ تو صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر جساسہ کے متعلق ہمیں صحیح معلومات اس واقعے سے ملتی ہیں جس میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے دجال سے ملاقات کا پورا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا۔ ایک دفعہ اسما بنت یزید بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا کہ اس کے ظہور سے پہلے 3 قحط پڑیں گے۔ ایک سال آسمان کی 1/3 بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار بھی 1/3 کم ہو جائے گی۔ دوسرے سال آسمان کے 2 حصے کی بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار 2 حصے کم ہو جائے گی۔ اور تیسرے سال آسمان سے بارش بالکل بھی نہیں برسے گی اور زمین کی پیداوار بھی کچھ نہیں ہوگی، حتیٰ کہ جتنے حیوانات ہیں، خواہ وہ کھر والے ہوں یا داڑھ سے کھانے والے، سب ہلاک ہو جائیں گے۔ بہرحال اس وقت دجال کہاں ہے اور کس حالت میں ہے، بے شک یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی بہتر نہیں جانتا۔ آخر میں اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں اور تمام امت مسلمہ کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔